الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو حاجیوں شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو
شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ جود شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ دھوم دیکھی در کعبہ پہ بیتابوں کی، دھوم دیکھی در کعبہ پہ بیتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو۔ مثل پروان نہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، مثل پروان نہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد، اپنی اس شمع کو پروان یہاں کا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم مالک کوثر محبوب دلبر محبوب بے مثال آمنہ کلال احمد مجتبی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود و نعت پیش کرنے کے بعد خلاق کی کائنات کی بارگاہ کے اندر دعا گو ہوں کہ خالق کائنات مجھ ناچیز کو مختصر وقت کے اندر اپنا مضمون قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ احباب کے علم کے اندر ہے کہ خالق کائنات نے انسان کی ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر کم و بیش 1,40,000 انبیاء اور رسل بھیجے۔ ان انبیاء اور رسل کا مقصد اس انسان کی ہدایت اور اسے اللہ رب العزت کی طرف مائل کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو، ہر رسول کو اپنا ایک مقام، ایک مرتبہ اور ایک شان عطا فرمائی، لیکن ان انبیاء میں سے جو خاص مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ ان کی اپنی شان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی ایام سے لے کر آخری ایام تک آزمائش کے اندر مبتلا رہے، طرح طرح کے اللہ رب العزت نے امتحانات لیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر امتحان کے اندر ثابت قدم رہ کر اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ عبور کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب اللہ رب العزت نے امتحان لیا ابراہیم کا، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے، چند باتوں کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان امتحانات کو مکمل کیا،
جو امتحان اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم سے لیا، جس آزمائش میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اسے کامیابی کے ساتھ عبور کیا، تو اللہ رب العزت نے انعام کیا ارشاد فرمایا، قال انی جاعلک للناس اماما، ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل، ہر امتحان کے اندر تو نے کامیابی ثابت قدمی کو اپنے ساتھ رکھا، کسی میدان کے اندر تیرے قدم ڈگمگائے نہیں، تو ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم اللہ رب العزت تجھے اس کائنات کے سارے انسانوں کا امام بناتا ہے، انی میں بناتا ہوں جاعلک تمہیں، اے ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کل کائنات کے انسانوں کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے آپ کی ولادت ہے، اور طوفان نوح کے کافی عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ، اور بعض احباب کہتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضرت تارخ تھا، اور وہ مسلمان تھے، لیکن چند لوگ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے آزر، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بتاتے ہیں، اور وہ آزر قرآن کی نص سے وہ کافر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی اور بھرپور آپ کہہ سکتے ہیں کہ کثیر علماء کا یہ موقف ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آپ کی جتنے بھی والد گرامی اور آپ کی جتنے بھی امیاں گزری ہیں، آپ کی جتنے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گزری ہیں، ان میں سے کوئی بھی مشرک اور کافر نہیں تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی جد تھے، جتنی بھی جدات تھی، سارے مسلمان تھے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا، پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں وہ سارے مسلمان تھے۔ اچھا، آزر اہل سنت کا موقف کیا ہے کہ آزر جو ہے وہ آپ کا چچا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار کے لیے دعا کرنے سے، ان کی ہدایت کی دعا کرنے، ان کی مغفرت کی دعا کرنے سے منع فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ وہ آپ کے چاہے رشتہ دار ہیں، لیکن چونکہ وہ کافر اور مشرک ہیں تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اور یہ امت مسلمہ اور مسلمانوں کے لیے بھی اللہ نے فرض قرار دیا کہ کسی بھی غیر مسلم کے لیے مسلمان دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ کسی بھی غیر مسلم کے لیے مسلمان دعائے مغفرت کرے گا اور حلال سمجھتے ہوئے کرے گا تو وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اتنا ایک گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع فرما دیا کہ آپ نے اپنے جو چچا آزر ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ ایک یہ آیت، اگر اس کو آزر کو آپ کا والد سمجھا جائے تو وہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو مکہ المکرمہ میں چھوڑنے کے بعد دعا مانگی، جو ہم ہر نماز کے اندر بولتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب یہاں پر والد اور والدیہ، میرے والدین کو، حضرت ابراہیم کی یہ دعا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے میرے مالک میری بھی مغفرت فرما، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، اور تمام مومنین کی قیامت تک کے لیے مغفرت فرما۔ اب اگر آزر آپ کا والد ہوتا تو قرآن کی دو آیات کا آپس میں تضاد لازم آتا، تو جو اس تضاد کو رفع کرنے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ آزر آپ کا چچا تھا،
جس کے لیے اللہ رب العزت نے دعائے مغفرت سے منع فرما دیا۔ آپ کے والد تعارق تھے جن کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب پیارے خلیل حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اور اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ تا قیامت ہر مسلمان کی زبان پر جاری فرما دیا۔ اس کی وجہ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی ارشاد فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم آپ کو دیکھتے رہے جب آپ ایک سجدے سے دوسرے سجدے میں منتقل ہو رہے تھے۔ یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مسلمان تھے تو اللہ کو سجدہ کرتے تھے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ کے والد کا نام تعارق، اور آپ کے چچا وہ آزر تھا جو کافر تھا، جس کو اللہ رب العزت نے دعائے مغفرت سے روک دیا۔ آپ کے جو والد تھے وہ حضرت تعارق تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان دو انبیاء کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے اسوہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو انسان کو اللہ رب العزت کے قرب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ زندگی کے ایسے بے شمار مواقع نظر آئے جہاں پر بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے بس نظر آتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت وہاں پر بھی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ توکل اور اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور دین اسلام پر ثابت قدمی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الممتحنہ کے اندر ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، تحقیق تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی ہم سنت ادا کرتے ہیں۔ آج ان کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کی سنت ادا کرنی ہے۔ صرف ایک سنت ادا کی ہے جو کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم نے میڈا قربانی کرنی ہے، لیکن ان کی زندگی کے اندر بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں لاگو کر لیں تو ہم ہر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ فرما لیں، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ نمرود اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جب کلمہ حق کی بات آ جائے تو پھر زندگی کی پرواہ نہیں کرنی، پھر اللہ رب العزت کے کلمہ حق کو بلند کرنا ہے۔ تو ارشاد میں قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے جو ساتھ ان کے پیروکار ہیں ان کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کیا اسوہ حسنہ ہے؟ جب نمرود سے مکالمہ ہوا، آپ نے ان کے بت توڑ دیے، اب کفار مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ طویل واقعہ قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ اب سزا دینے کے لیے مشورے ہونے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے سزا دی جائے کہ اس نے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا۔ تو اقراد نامی ایک شخص تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں اقراد نامی ایک شخص تھا جس نے یہ مشورہ دیا کہ ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کی جائے اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کر کے اس کو آگ لگا دی جائے اور اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم کو پھینک دیا جائے۔ اب اس آگ کی 45 فٹ جو ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ جو دیوار تھی جس دیوار کو کھڑا کیا گیا کہ جس کے اندر آگ جلائی جائے گی، اس کی جو بلندی تھی وہ 45 فٹ تھی، 45 فٹ اس کی لمبائی تھی اور اس کی چوڑائی 30 فٹ تھی، اور اس کا جو طول تھا، جو لمبائی تھی، وہ بھی تقریباً 45 فٹ تھی۔ اب اتنی لمبی چوڑی ایک دیوار کھڑی کی گئی اور اس دیوار کے اندر 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی ہوتی رہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب قید کے اندر ہیں کہ انہیں آگ کے اندر پھینکا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکار رفقا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب قید کے اندر ہیں، اب اس اتنی لمبی چوڑی دیوار کے اندر جو لکڑیاں جمع ہو گئیں اس کو آگ لگائے گی۔
اب آگ جب لگی اور اتنی لکڑیاں اکٹھی ہو چکی تھیں تو اس آگ کے قریب جانا ناممکن ہو گیا۔ اس آگ کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ اگر اس آگ کے اوپر سے پرندہ بھی گزر جاتا تو وہ جل کر بھن جاتا، وہ گر جاتا، سڑ جاتا۔ تو اتنی آگ شدت اختیار کر گئی۔ اب یہ سوال ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکنے کون جائے؟ اتنی شدت اور اتنی سخت آگ ہے۔ تو پھر شیطان آیا، شیطان لعین نے آ کر منجنیق کا ایک فارمولہ انہیں بتایا کہ ایک منجنیق تیار کی جائے، دور کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کو اس میں بٹھا کر جھولا دے کر انہیں آگ کے اندر پھینکا جائے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے اندر بٹھایا جانے لگا، زمین و آسمان کے فرشتوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ دیکھیے۔ فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ اے مولا، ہمیں اجازت دے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کو پہنچیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، اگر تو وہ تمہاری مدد قبول کر لے تو اس کی مدد کرنا، اگر وہ انکار کر دے، ریجیکٹ کر دے، تو پھر اللہ اور اس کا رسول، اللہ اسے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم کے پاس جب آئے حضرت جبرائیل آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے خلیل، اگر آپ کہیں تو میں ہوا چلا کر اس آگ کو بجھا دوں، اگر پانی کے فرشتے کو حکم دوں تو بارش کے ساتھ اس آگ کو بجھا دوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ اگر تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو میری فرشتے کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ سے مدد طلب کیجئے، اللہ سے تو مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ رب العزت کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ توکل تھا کہ جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بھڑکتی آگ کے اندر گئے، اللہ رب العزت نے اس بھڑکتی آگ کو گلزار بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہی آگ کے اندر گئے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ارشاد فرمایا کہ اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، ایسی بھی ٹھنڈی نہیں کہ زیادہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیے، ایک طرف آگ جل رہی ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر حضرت ابراہیم نے بھروسہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس آگ کے اندر آپ کے لیے گلزار بنا دیا، اور ادھر ادھر آگ جل رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جتنے دن میں اس آگ کے اندر بنے ایک باغ کے اندر رہا، جتنی عیش اور عشرت کی زندگی میں نے اس آگ کے اندر گزاری، اتنی عیش اور عشرت کی زندگی میں نے بار بھی کبھی نہیں گزاری۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، زندگی کے کسی موڑ، کسی مقام پر ہو اور تمہارے سامنے دو راستے ہو، ایک راستہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے انکار کا ہو، ایک راستہ کفر کا ہو، ایک راستہ برائی کا ہو، ایک راستہ اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہو، تو چاہے اس راستے پر تمہیں بظاہر جتنی تکالیف نظر آتی ہوں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے تم اس راستے پر چل پڑو، اللہ رب العزت اس راستے میں ہر قسم کی آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اگر مطالعہ کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ بنا دیا، اور آپ کے پیروکاروں کے لیے بھی، پیروکاروں کو بھی، مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا کہ اب ان کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور ان کے پیروکار کی اپنی شان ہے، لیکن جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر موقع پر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کیا،
آپ کے صحابہ نے ہر مقام پر اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، تو اللہ رب العزت نے جہاں پر حضرت ابراہیم اور ان کے رفقا ان کے صحابہ کو مقام عطا کیا، وہیں پر اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا تاج پہنایا، اور اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ مقام عطا کیا کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر صحابی تمہارے لیے راہ ہدایت ہے، تم جس صحابی کے قدموں پر چلو گے تمہیں مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صحابہ کو یہ مقام عطا کیا کہ کسی کو اللہ رب العزت نے امام بنا دیا، کسی کو عدالت کا امام بنا دیا، کسی کو صداقت کا امام بنا دیا، کسی کو شجاعت کا امام بنا دیا، کسی کو غنا کا امام بنا دیا۔ جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ لگتا رہا، بس ایک بار وہ آیا، میرے مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر اب جان قربان ہے، جان قربان کرنے کا موقع ملا یا نہ ملا، اللہ نے ارشاد فرمایا کُلٌّ وعد اللہ الحسنیٰ، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے ہر صحابی کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، جہاں پر حضرت ابراہیم اور ان کے لیے اسوہ حسنہ کا ارشاد فرمایا، وہیں پر مصطفیٰ کے لیے بھی ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے مصطفیٰ کی زندگی کے اندر بھی نمونہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اگر دوسرے واقعات کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، اور مکہ ابھی سنسان جنگل ہے، بیابان ہے، صرف اللہ رب العزت کا ایک گھر کا ایک نشان ہے، سنسان جنگل بیابان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے حضرت اسماعیل کو وہاں جنگل کے اندر چھوڑ دیا، طویل واقعہ آپ احباب نے سماعت کیا ہوا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کے پاس چند پانی، تھوڑا سا پانی ہے، خوراک ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑی رگڑتے ہیں، اپنی ایڑی رگڑتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے، اس زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، اس زمین سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس پانی کو آب شفا بنا دیا کہ جس بیماری کے لیے بھی اس آب زمزم کو پیا جائے گا، جو جس نیت کے ساتھ پیے گا اللہ رب العزت اس بیماری سے شفا عطا کر دے گا۔ حضرت اسماعیل کے قدم لگے، وہ سنسان جنگل بیاباں، اللہ نے ہر قسم کے پھل میوے آبادیاں قائم کر دیں۔ اب اگر دوسری طرف دیکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر زمین سے پانی کا نکلنا فطرت ہے، اگر آپ نے پانی نکالنا ہے تو زمین سے نکالیں گے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم کے قدم لگے اور اللہ رب العزت نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اب مصطفیٰ کے پاس صحابہ آتے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، میرے پاس پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، جانوروں کے لیے پانی نہیں ہے۔ قربان جاؤں مصطفیٰ کی شان پر، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا چند قطرے ہیں تو وہ لے آؤ۔ چند قطرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیے گئے، مصطفیٰ نے اپنا دست اقدس اس پیالے کے اندر رکھا، اللہ رب العزت نے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ حضرت ابراہیم کے لخت جگر کی ایڑی لگی تو اللہ نے آب زمزم جاری کر دیا، لیکن مصطفیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ مصطفیٰ نے اپنا دست اقدس پیالے کے اندر رکھا تو مصطفیٰ کی 5 انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ کہیں پر مصطفیٰ لعاب دہن ڈالتے ہیں تو کڑوا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کہیں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیالے سے تھوڑا سا دودھ تناول فرماتے ہیں تو چاہے 1500 صحابہ ہوں وہ سارے سیر ہو کر پی لیتے ہیں، لیکن اس دودھ کے اندر کمی نہیں آتی، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر وہ معجزہ عطا فرمایا جو گزشتہ انبیاء کو عطا فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ رب العزت نے ایک نبی کو دوسرے پر فضیلت دی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے ورا ہے، سب سے بلند ہے۔ تو جہاں جہاں پر آپ کو دوسرے انبیاء کے معجزات ان کی زندگی کے اندر 2 یا 3 ملتے ہیں تو وہ سارے معجزات اللہ نے مصطفیٰ کی زندگی کے اندر یکجا فرما دیے۔
یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلان آپ احباب سماعت فرما لیجیے، ایک دو مسئلہ بھی آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ 7 بجے ادا کی جائے گی، ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دی جائے گی۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیے گا، ٹھیک 7 بجے انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو ٹھیک 7 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب ایام تشریق آتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر وہ نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، ہر وہ نماز جو انسان جماعت کے ساتھ ادا کرے گا، اس کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیرات کہنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر وہ نماز جو آپ باجماعت ادا کریں گے، اس نماز کے فوراً بعد ایک بار اللہ اکبر، ایام جو تکبیرات ہیں وہ تکبیرات تشریق کہنا یہ ایک مرتبہ واجب ہے، بلند آواز سے کہنا۔ اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے نہ کہیں، پست آواز سے کہیں۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ عرض کر رہا ہوں یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، نہ کسی ایک فرد کے اوپر یہ تنقید ہے، یہ ایک اوورال ایک مسئلہ عرض کرنا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو، بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو، بچاؤ۔ اب بچہ کون سا ہم مسجد میں لے کر آ سکتے ہیں اور کون سا لے کر نہیں آ سکتے، بس یہ مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ تو فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ ہر بچہ بھی اس حدیث کے اندر شامل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو مسجد کے اندر نہیں لا سکتے۔ ہر وہ بچہ جس کی عمر بہت کم ہو، 3 سال ہے، 4 سال ہے، اور وہ مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتا، اسے سمجھائیں تب بھی اگر وہ نہ سمجھے تو اس بچے کو مسجد کے اندر لے کر آنا، اور اس کے ساتھ یہ بھی خدشہ ہو کہ مسجد کو ناپاک کر دے گا، پیشاب کر سکتا ہے یا ناپاکی کا اس کو خیال نہیں ہے، خیال نہیں رکھ سکتا، تو اس بچے کو مسجد کے اندر لے کر آنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اس کو لے کر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اتنا بچہ ہے جو سمجھ سکتا ہے، جسے آپ تربیت کریں تو وہ بیٹھ جائے، سمجھ جائے، اور وہ مسجد کو ناپاک بھی نہیں کر سکتا، وہ ناپاک بھی نہیں کرے گا، اگر اس کا خدشہ بھی نہیں ہے تو اس کو مسجد کے اندر لا سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کو لا کر آتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں پیمپر استعمال کروں، تو یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد کے اندر گندگی لانا بھی یہ ناجائز ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پیمپر کے اندر پیشاب کیے ہوا اور وہ جو اس نے پیمپر استعمال کیا وہ لامحالہ وہ اب ناپاک ہے، ناپاک چیز کو مسجد کے اندر لے کر آنا یہ بھی ناجائز اور مکروہ ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر بچہ بڑا ہے، سمجھدار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز کو حکم دیں، تو بہت چھوٹے بچے کو لے کر آنا مسجد کے اندر یہ نامناسب ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایک تو شور شرابہ، جب زیادہ رش ہو جائے تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے بچوں کو مسجد کے اندر لانے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔